واقعہ خلافت حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد تمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے متفقہ طور پر حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جانشین نامزد کرتے ہوئے ان کے دست حق پر بیعت کر لی۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دست حق پر بیعت کی۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فہم و فراست کو دیکھتے ہوئے ان سے امور حکومت میں مشورہ کیا کرتے تھے۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہر حال میں بھرپور ساتھ دیا، ان کے ہر فیصلے کو کسی اعتراض کے بغیر قبول کیا۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلیفہ منتخب ہونے کے بعد مجلس شورا قائم کی، جس میں اکبر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شامل کیا گیا، جو خلیفہ کا احتساب کرنے کا بھی اختیار رکھتے تھے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس مجلس شورا کا رکن مقرر فرمایا۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بوقت وصال حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اپنے بعد ہونے والے خلیفہ کے سلسلے میں مشورہ طلب کیا اور اپنی وصیت بھی حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی لکھوائی اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہی سپرد کی۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا ایک اور بڑا سانحہ تھا۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک مشقت سے محروم ہو گئے۔ خلافت حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کے بعد حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ منتخب ہوئے۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دست حق پر بیعت کی۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مجلس شورا کا رکن برقرار رکھا اور ہر اہم موقع پر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے کو فوقیت دی۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب فیروز ابو لولو نے زخمی کیا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ میں اپنے بعد حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت طلحہ بن عبید اللہ، حضرت سعد بن ابی وقاص، حضرت عبد الرحمن بن عوف اور حضرت زبیر بن العوام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو منصب خلافت کا حقدار سمجھتا ہوں اور وصیت کرتا ہوں کہ ان 6 حضرات میں سے کسی ایک کو خلیفہ چن لیا جائے، جبکہ ان حضرات کے مجلس شورا کے انتظام میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا ہاتھ بٹائیں گے، لیکن ان کا خلافت سے کسی قسم کا کوئی تعلق نہ ہوگا۔ ابن سعد کی روایت سے ہے کہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 3 دن کی مہلت مجلس شورا کو دی کہ جس میں وہ کسی خلیفہ کو منتخب کریں، اور حکم دیا کہ مجلس شورا کے فیصلے میں کوئی دوسرا امداد خلات نہ کرے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز جنازہ حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھائی، جبکہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیگر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہ انہیں قبر مبارک میں اتارا۔ واقعہ خلیفہ سوم حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میرے لیے میرے بھائیوں کو بلاؤ۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس موجود لوگوں نے پوچھا کہ وہ کون ہے؟ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا وہ عثمان، علی، طلحہ، زبیر، عبد الرحمن، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔
چنانچہ ان حضرات کو بلایا گیا۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں اپنے بعد تم پر کے علاوہ کسی کو اس امر کے لائق نہیں پاتا، اور جب تک تم میں سے استقامت ہے لوگوں کا امر بھی استقامت پر رہے گا۔ نیز فرمایا کہ میرے وصال کے بعد ان سب کو ایک کمرے میں بند کر دینا جہاں یہ خود میں سے ایک خلیفہ منتخب کر لیں، اور اگر ان کی رائے برابر ہو جائے تو پھر یہ تمہیں یعنی حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رائے بنائیں، اور خلیفہ کے حتمی فیصلے ہونے تک حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امامت کے فرائض انجام دیں گے۔ حضرت عمر بن میمون رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کے بعد حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت طلحہ بن عبداللہ، حضرت زبیر بن العوام، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جگہ جمع ہوئے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اپنے اس کام کو 3 کے حوالے کر دو۔ چنانچہ حضرت زبیر بن العوام نے اپنی رائے حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے، اور حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی رائے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے، اور حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی رائے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کر دی۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ دیکھا تو فرمایا کہ میں خود کو اس سے دستبرد کرتا ہوں۔ پھر حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کا ہاتھ پکڑا اور انہیں ایک طرف لے گئے اور کہا کہ اگر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ مقرر کیا جائے تو کیا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انصاف سے کام لیں گے؟ اور اگر حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ مقرر کیا جائے تو ان کی اطاعت کریں گے؟ حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہاں۔ اس کے بعد حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ تھاما اور ان کو ایک طرف لے گئے اور کہا کہ اگر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ مقرر کیا جائے تو کیا انصاف سے کام لیں گے؟ اور اگر حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ مقرر کیا جائے تو کیا ان کی اطاعت کریں گے؟ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہاں۔ اس کے بعد حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دست حق پر بیعت کر لی، جس کے بعد حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر لوگوں نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دست حق پر بیعت کی، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ منتخب ہوئے۔ ایک اور روایت کے مطابق حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بوقت وصال حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زبیر بن العوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلوایا، اور پھر حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا اے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لوگ تمہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد کے رشتے سے خوب پہچانتے ہیں، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شرافت اور سخاوت کی گواہی دیتے ہیں۔ اگر تم اس امر کے ولی ہو تو تم اللہ سے ڈرنا اور انصاف سے کام لینا۔ پھر حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ اے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لوگ تمہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار کی حیثیت سے جانتے ہیں اور تمہاری شجاعت سے بھی واقف ہیں، اور اس چیز سے بھی خوب واقف ہیں کہ اللہ عز و جل نے تمہیں علم اور فقہ عطا کی ہے۔ اگر تم اس امر کے ولی ہو جاؤ تو تم اللہ سے ڈرنا اور انصاف سے کام لینا۔ الغرض حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بعد منتخب ہونے والے خلیفہ منتخب کرتے ہوئے فرمایا اس آدمی کو جو اس خلافت کا ولی ہوگا اسے معلوم ہونا چاہیے کہ اس سے خلافت کو قریب اور بعید سب واپس لینے کا ارادہ کریں گے۔
میں لوگوں سے اپنے لیے خلافت باقی رکھنے میں لڑتا رہوں گا، اور اگر میں جان لیتا کہ لوگوں میں سے کوئی اس کام کے لیے زیادہ قوی ہے تو میں اس کو آگے بڑھاتا تاکہ وہ میری گردن مار دیتا۔ یہ بات مجھے زیادہ پسند یہ نسبت اس کے میں اس کا ولی ہوتا۔ حضرت ابو جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجلس شورا کے 6 ارکان حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زبیر بن العوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلوایا اور ان سے فرمایا کہ اگر تم میں سے ہر ایک رائے پر 2 کا اجتماع ہو تو پھر مشورہ کرنا، اور ایک طرف 4 اور ایک طرف 2 ہوں تو اکثریت کی رائے ماننا، اور اگر 3 ہوں تو پھر جس طرح حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں اسی طرف کا فیصلہ ماننا، اور جو تم میں سے خلیفہ مقرر ہو تم اس کی اطاعت کرنا اور اس کی بات ماننا۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پہلا خطبہ۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ محرم الحرام 24 ہجری میں منصب خلافت پر بیٹھے اور مجمع عام سے بیعت حاصل کی۔ جب لوگ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دست حق پر بیعت کر چکے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجمع عام سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا، لوگو، سفر ابتدا میں مشکل ہوتا ہے اور آج کے دن بعد اور دن بھی آئیں گے۔ اگر میں زندہ رہا تو میں تم کو خطبہ آج کے طریقے پر ہی دوں گا۔ ہم خطبوں میں سے نہیں ہیں، ہم خطائیوں میں سے نہیں ہیں، اور اللہ عز و جل کی رحمت کے امیدوار ہیں کہ وہ ہمیں علم عطا فرمائے۔ لوگو، تم اس دارالامان مدینہ منورہ میں امن کی حالت میں قلعہ بند ہو۔ اسی دارالامان میں تمہاری عمریں گزریں اور ایک مخصوص رفتار سے زندگی موت کی جانب بڑھ رہی ہیں۔ انسان بھلائی کے کاموں میں سستی کا مظاہرہ کر رہا ہے، حالانکہ اسے اپنے کل کی کوئی چیز نہیں۔ لوگ دنیا کی رنگینیوں اور والفریچیوں کے پیچھے، شیطان تمہارا تعاقب کر رہا ہے اور تمہارے نیک اعمال کے سوا کچھ تمہارے کام نہیں آنے والا۔ اپنے آپ کو دنیا کی طلب سے بچائے رکھو اور ہر سواتی کے پردے اڑاؤ، اکھاڑ پھینکو، آخرت کے طلبگار رہو اور اپنی زندگیوں کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات اور قرآن پاک کے مطابق بسر کرو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں سے دنیاوی زندگی کی حالت بیان فرمائیں کہ وہ ایسی ہے جیسے ہم نے آسمان سے پانی برسایا اور پھر اس کے ذریعے سے زمین گنجان ہو گئی، پھر وہ ریزہ ریزہ ہو جائے گا، اور اللہ عز و جل پرچے پر قدر رکھتا ہے۔ مال اور اولاد دنیا کی زندگی کا حصہ ہیں اور صرف اعمال صالح ہی باقی رہنے والے ہیں، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پروردگار کے نزدیک ثواب کے اعتبار سے بھی 1000 درجہ بہتر ہے اور امید کے اعتبار سے بھی 1000 درجہ بہتر ہے۔ واقعہ ہرمزان کا قتل۔ ہرمزان ایرانی لشکر کا سپہ سالار تھا اور لشکر اسلام کے ہاتھوں ایرانی فوج کی پاسپائی کے بعد گرفتار ہو کر مدینہ منورہ لایا گیا تھا۔ ہرمزان نے مدینہ منورہ پہنچنے کے بعد اسلام قبول کر لیا اور حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا وظیفہ بھی مقرر کر دیا۔ ہرمزان نے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مدینہ منورہ میں رہنے کی درخواست بھی کی، جسے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قبول فرمایا۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے والے فیروز ابو لولو کو حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے سے پہلے ہرمزان کے پاس دیکھا گیا تھا، اور جس خنجر سے اس نے حضرت سیدنا ابو بکر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا، وہ خنجر بھی ہرمزان کے
پاس موجود تھا۔ حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس خنجر کو شناخت کیا اور بتایا کہ انہوں نے یہ خنجر ہرمزان کے پاس دیکھا تھا۔ نیز فیروز ابو لولو بھی ہرمزان کے پاس موجود تھا اور ان کے ساتھ ایک عیسائی غلام خفیانہ بھی تھا۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تدفین کے بعد حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اشتعال میں آ کر ہرمزان کو قتل کر دیا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خنجر مارتے دیکھا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگے بڑھ کر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکڑ لیا۔ ہرمزان زخموں کی تاب نہ لا سکا اور مر گیا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں پیش کیا، جو اس وقت عارضی طور پر مسند خلافت پر تشریف فرما تھے۔ حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ معاملے نئے منتخب ہونے والے خلیفے پر چھوڑ دیا۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب منسند خلافت پر بیٹھے اور تمام لوگ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دست کے حق پر بیعت کر چکے، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیش کیا گیا کہ انہوں نے نو مسلم ہرمزان کو قتل کر دیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہرمزان کے قتل کا اعتراف کیا۔ حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجلس شورا کے ممبر ہونے کی حیثیت سے مشورہ دیا کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قصاص کے بدلے میں قتل کر دیا جائے۔ حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے پر اعتراض کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ابھی کل حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا ہے اور آج ان کے بیٹے کا خون بہایا جائے، یہ مناسب نہیں۔ حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے کی تائید مجلس شورا کے باقی تمام ارکان نے بھی کی، جس پر حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں یہ نہیں کر سکتا کہ جس شخص کا باپ شہید کیا گیا ہو آج اس کو بھی قتل کر دوں۔ اس کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے مال میں سے ہرمزان کی دیت کی رقم ادا کی اور دیت کی رقم یا باقاعدہ بیت المال میں جمع کروائی۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مشکلات۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس وقت منصب خلافت سنبھالا اس وقت اسلامی حکومت کے ملک عرب سے نکل کر دنیا کے ایک وسیع رقبے پر قائم ہو چکے تھے۔ مسلمان براعظم افریقہ، براعظم ایشیا اور براعظم یورپ کے بیشتر حصوں پر قبضہ فیض ہو چکے تھے۔ اسلام کی اس بڑھتی ہوئی قوت کو دیکھتے ہوئے منافقین جو کہ بظاہر مسلمان تھے لیکن در پردہ ان کے افضل اور کردار اسلام کے خلاف تھے، سازشوں میں مصروف تھے اور انہی کی سازشوں کے نتیجے میں مذہب اسلام اپنے ایک عظیم لیڈر اور خلیفہ امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محروم ہو گیا تھا۔ منافقوں کی سازشیں حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں بھی شر پھیلاتی رہیں، جس کی وجہ سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بے شمار مسائل کا سامنا بھی کرنا پڑا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ان مشکلات کا تذکرہ اپنی حیات میں ہی فرما دیا تھا۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ مدینہ منورہ کے ایک باغ میں بیٹھا ہوا تھا کہ اس دوران باغ کے دروازے پر دستک ہوئی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ جاؤ دروازہ کھول دو اور آنے والے کو جنت کی خوشخبری دو۔ میں نے اٹھ کر دروازہ کھولا تو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔
میں نے انہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق جنت کی بشارت دی۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ عز و جل کا شکر ادا کیا اور باغ کے اندر تشریف لائے اور وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ گئے۔ کچھ دیر بعد ایک مرتبہ پھر دروازے پر دستک ہوئی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ جاؤ دروازہ کھول دو اور آنے والے کو جنت کی بشارت دو۔ میں نے اٹھ کر دروازہ کھولا تو حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ میں نے انہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق جنت کی بشارت دی۔ انہوں نے اللہ عز و جل کا شکر ادا کیا اور باغ کے اندر تشریف لا کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بیٹھ گئے۔ کچھ دیر بعد دروازے پر ایک مرتبہ پھر دستک ہوئی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ دروازہ کھول دو اور آنے والے کو بشارت دو کہ اس پر ان قریب ایک مصیبت آئے گی اور اسے جنت کی بشارت بھی دو۔ میں نے اٹھ کر دروازہ کھولا تو حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ میں نے انہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق جنت کی خوشخبری سنائی اور انہیں آنے والی مصیبت کے بارے میں بھی بتایا۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میری بات سن کر اللہ عز و جل کا شکر ادا کیا اور فرمایا اللہ ہی بہترین مددگار ہیں۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسند خلافت پر بیٹھے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مستقبل کی مشکلات کے پیش نظر حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کے تمام گورنروں کو ضروری نصیحتیں اور حکم نامے جاری کیے، جن میں انہیں ان کے فرائض و منصبی کو صحیح طور پر ادا کرنے کی نصیحت کی اور انہیں تلقین کی کہ وہ دین اسلام کی ترقی و ترویج پر بھی پورا توجہ دیں اور لوگوں کے ساتھ عدل کریں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانتے تھے کہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک سازش کے تحت شہید کیا گیا ہے اور اب یہ سازش ان کے خلاف بھی ضرور کوئی معاذ بنائے ہوئے ہوں گے اور انہیں ہر قسم کے حالات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔